پیارے دوستو، دی گوٹ لائف کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ پہلی ویڈیو آپ کو ملے گی جس میں مکمل حقائق بیان کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حال ہی میں ایک انڈین فلم ریلیز ہوئی ہے دی گوٹ لائف کے نام سے۔ ایک انڈین ورک ویزے پہ سعودی عرب جاتا ہے اور اپنے کفیل کے پاس پھنس جاتا ہے اور کفیل اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اس فلم کی جو سٹوری ہے وہ ایک حقیقی سٹوری ہے۔ انڈین فلم سازوں نے جو فلم میں دکھایا وہ صرف ایک رخ ہی دکھایا جو کہ انڈین فلم ساز عموماً کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی انڈین فلم سازوں نے ایک ہیرا منڈی والی چھبل بھی ماری ہے، یعنی تصویر کا ایک ہی رخ دکھاتے ہیں۔ دی گوٹ لائف میں بھی انڈین فلم سازوں نے سعودی کفیل سسٹم کو بری طرح تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ یوں کہہ لے کہ سعودی کفیل سسٹم کا برعکس نکال کے رکھ دیا، اور سعودی عوام و حکام میں اس وقت بہت ہی زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ غم و غصہ اس بات کا نہیں کہ سعودیوں کو بدنام ہونے پر، بلکہ مکمل سچ ظاہر نہ کرنے پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور ہر دوسرا سعودی یوٹیوب پر، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ مکمل سٹوری بما ثبوت کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ انڈین فلم میں دکھایا گیا کہ ایک انڈین ورک ویزے سے سعودی آتا ہے اور اس کا کفیل اسے غلام بنا لیتا ہے اور بھیڑ بکریوں کے پیچھے لگا لیتا ہے، جنگل میں رہنا پڑتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں دیتا، تشدد کرتا ہے، 5 برس تک تنخواہ بھی نہیں دیتا۔ انڈین آدمی 5 برس بھیڑ بکریوں میں رہ کر بھیڑ بکریوں جیسی آوازیں نکالتا ہے۔ 5 سال کے بعد اس کا کفیل اس پہ تشدد کرتا ہے اور وہ انڈین کوئی چیز اپنے کفیل کے سر میں مارتا ہے اور وہ سعودی مر جاتا ہے۔ انڈین بھاگ جاتا ہے، ریگستانوں میں بھٹکتا بھٹکتا کہیں نکل جاتا ہے اور فلم اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب آتے ہیں اس فلم کی اصل سٹوری کی طرف، جو کہ سعودی شہری بما ثبوت شیئر کر رہے ہیں۔ ایک انڈین آدمی کمپنی ویزے پہ سعودی عرب آتے ہیں۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ مجھے دبئی میں 11 برس ہو گئے، تو میں عربیوں کا بلکہ عرب کا مکمل سسٹم سمجھتا ہوں۔ آپ کو واضح کر دوں کہ کمپنی سسٹم اور کفیل سسٹم 2 الگ الگ شعبے ہیں۔ کمپنی سسٹم میں کمپنیاں خارجی لوگوں کی ہوتی ہے اور کفیل سسٹم میں مقامی لوگوں کے ماتحت کام کرنا پڑتا ہے۔ جب انڈین آدمی کمپنی ویزے پہ سعودی عرب آتا ہے تو کمپنی اس بندے کو ریسیو نہیں کرتی اور بندہ ایئرپورٹ پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی اثناء میں ایک سعودی شہری کی نظر پڑتی ہے تو سعودی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ نیا آیا ہے اور وہ سعودی اس انڈین کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ انڈین سمجھتا ہے شاید مجھے یہی آدمی لینے آیا ہے۔ وہ سعودی اس انڈین کو گاڑی میں بٹھا کر جنگلی صحرا میں موجود اپنے فارم ہاؤس پہ جا کے چھوڑ دیتا ہے اور ڈراتا ہے کہ میں ہی تمہارا کفیل ہوں، حالانکہ وہ اس کا اصل کفیل نہیں ہوتا۔ وہ انڈین 5 برس تک اس فارم ہاؤس میں بھیڑ بکریوں کو چارہ ڈالتا ہے اور بھیڑ بکریاں باہر جنگل میں لے جاتا ہے، یعنی چرواہا بن جاتا ہے۔ سعودی کفیل اسے ہر ماہ ایک بار راشن لا کے دیتا ہے، آٹا، چاول، گھی، چینی، پتی، نمک، مرچ۔ اگر راشن مہینے سے پہلے ختم ہو جائے تو نہیں لے کر آتا، بس ماہانہ راشن دیتا ہے۔ تنخواہ بھی اسے دیتا ہے، لیکن عام تنخواہوں سے آدھی تنخواہ دیتا ہے۔ سعودی کفیل جب بھی اپنے فارم ہاؤس پہ آتا ہے تو انڈین پہ غصہ کرتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے کہ یہ ڈرا رہے اور بھاگے نہیں۔ 5 برس کے بعد ایک دن کفیل فارم ہاؤس میں آتا ہے اور انڈین سے لڑنے جھگڑنے لگتا ہے تو انڈین غصہ ہو جاتا ہے اور کفیل کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگتا ہے۔ انڈین شخص کے ہاتھ میں بیلچا آتا ہے تو کفیل کے سر میں بیلچا مار دیتا ہے، جس سے سعودی شہری کی موت واقع ہو جاتی ہے اور انڈین وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن پکڑا جاتا ہے۔
انڈین کے پاس ویزا اقامہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جس کمپنی نے ویزا دیا تھا وہاں تک تو انڈین پہنچا ہی نہیں تھا اور انڈین شخص کا ویزا کینسل ہو چکا تھا، اقامہ بنا ہی نہیں تھا۔ نئے ویزے پہ آنے والے کے پاس 3 ماہ کا وقت ہوتا ہے اقامہ بنانے کا۔ 3 ماہ میں اقامہ نہ بنے تو بندہ غیر قانونی ہو جاتا ہے، جسے مقامی بولی میں خلی ولی اور رنگیت بھی کہا جاتا ہے۔ انڈین شخص ایک تو رنگیت خلی ولی ہوتا ہے، دوسرا سعودی شہری کا قتل کر چکا ہوتا ہے، تو انڈین شخص کا کیس چلتے چلتے 5 برس کے بعد فیصلہ آتا ہے اور سعودی قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ انڈین کو سزائے موت اور 1,70,000 ریال جرمانہ ہو جاتا ہے۔ 1,70,000 ریال پاکستانی کرنسی میں 2 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ جب انڈین شخص کا سر کاٹنے کا وقت آتا ہے تو انڈین شخص شور مچاتا ہے اور اشاروں سے بتاتا ہے کہ مجھے ہندی ٹرانسلیٹ دیا جائے، جو میری باتوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرے۔ قاضی موقع پر موجود ہوتا ہے اور ایک دوسرے انڈین کو بلایا جاتا ہے جو اس کی ہندی کا ترجمہ عربی میں کر کے قاضی کو بتاتا ہے کہ مجھے بے شک سزا دے دو لیکن مجھے بھی تو سنو، یک طرفہ فیصلہ نہ کرو۔ قاضی جب اس انڈین کو سنتا ہے تو انڈین ایئرپورٹ سے دھوکہ دہی سے سعودی شہری کے شکنجے میں آنا اور پھر بغیر ویزے کے 5 برس تک اس کی بھیڑ بکریوں میں کام کرنے تک، سعودی کے ظلم و ستم تک سب کچھ سناتا ہے۔ پھر جب انڈین شخص یہ بتاتا ہے کہ اس نے سعودی شہری کو نہیں مارا بلکہ سعودی شہری اسے بیلچے سے مارنا چاہتا تھا، جو کہ بیلچے کی چیننا جپٹی میں سعودی نیچے گرا اور نیچے سے کوئی لوہے کا راڈ سعودی کے سر میں لگا جس سے اس کی موت ہوئی۔ سر قلم ہونے والی جگہ پہ ہر سعودی کی آنکھ اشکبار ہو گئی کہ انڈین بے گناہ ہے، اور مرنے والے سعودی کے بیٹے بھی موجود تھے۔ ان کو سعودیوں نے گھیرا کہ یہ ظلم ہے۔ وہاں پر موجود سعودیوں نے چندہ جمع کیا اور موقع پہ 1,70,000 ریال مقتول کے بیٹوں کے سامنے ڈیر کر دیا کہ جرمانہ لے لو مگر انڈین کی جان بخشی کروا دے، کیونکہ قانون اسے سزائے موت دے چکا ہے۔ مقتول کے بیٹوں کو بھی انڈین شخص پہ ترس آیا اور انہوں نے انڈین شخص کو معاف کر دیا، بلکہ 1,70,000 ریال جو چندہ جمع ہوا تھا جرمانے کا، وہ پیسے بھی انڈین کو دے دیے گئے اور اس انڈین کو عزت سے انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق وہ انڈین بعد میں دبئی، بحرین، قطر میں آتا جاتا بھی رہا۔ یہ تھا کہانی کا اصل اور دوسرا رخ۔ اب سوشل میڈیا پہ ہر وال پہ ہر گروپ میں ایک ہی طرح کے پوسٹ کاپی کر کر کے پوسٹ کی جا رہی ہے اور سعودی کفیل سسٹم پہ تنقیدی ہی کی جا رہی ہے، لیکن اصل سٹوری تک کوئی پہنچ ہی نہیں پا رہا، یا پھر جان بوجھ کر سعودی سسٹم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے فلم کی آڑ لے کر۔ کوشش کیا کرے کہ کوئی بھی تنقید زدہ پوسٹ کا دوسرا رخ بھی ضرور دیکھا کرے۔ پیارے دوستو، مزید ایسی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔